کو بلانے لگا ہوں ان کو بلا مبالغہ حق کی آواز کہا جا سکتا ہے۔ جس زمانے میں پاکستان میں ایک سکوت مرگ طاری تھا اور ہر آواز خاموش تھی، ایک آواز ہے جو کبھی دھیمی نہیں پڑی اور کبھی اس اپنی حق گوئی اور اپنی بے باکی سے وہ باز نہیں آئی۔ اس دور میں بھی جب لوگ خوفزدہ تھے اور سب لوگ بالکل خاموش تھے، اس زمانے میں بھی یہ برملا اپنے موقف کا اظہار کرتے رہے۔ جس چیز کو ملک کے لیے، ملت کے لیے انہوں نے بہتر سمجھا، لا یخافون لومۃ لائم، اس کو بیان کیا ہر ایک کے سامنے۔ آزمائشیں آئیں تو وہ صحیح، قید و بند آئی وہ صحیح، اس عمر میں پیرانہ سالی میں پولیس کے دھکے کھائے اور سڑکوں کے اوپر نکلے اور لوگوں میں ایک عزم اور ولولہ پیدا کیا۔ میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کو ریٹائرڈ کہنے کو دل نہیں چاہتا، ایسا لگتا ہے جیسا کہ آج بھی وہ اسی عزم اور ولولے کے ساتھ پاکستان کی خدمت کے لیے پرجوش ہیں جس طرح اپنی ساری زندگی انہوں نے گزاری۔ میں برا رہا ہوں جناب جنرل حمید گل صاحب کو، جو اس وقت صدر ہیں پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے، جناب جنرل حمید گل صاحب، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو مفتی عبدالرحیم صاحب اور جامعہ عبدالرشید مفتی کاکا خیل صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا کہ مجھے خود نہیں کہنا پڑا کہ میں ریٹائرڈ نہیں ہوں۔ ایک اسلامی جرنیل، پاکستان کا جرنیل کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری سال میں غزوہ تبوک میں لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج میرے وطن کو ضرورت ہے، میری ملت کو ضرورت ہے، تو میں کیسے ریٹائر ہو جاؤں؟ میں نہ ریٹائرڈ ہوں نہ ٹائرڈ ہوں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب کوئی مجھے کہتا ہے کہ ریٹائرڈ۔ میں نے اس وطن کی حفاظت کرنے کے لیے قسم کھائی تھی اور وردی چھوڑنے سے وہ قسم ساقط نہیں ہو گئی، وہ ابھی تک محفوظ ہے الحمدللہ۔ میرے سامنے آج انتہائی خوبصورت منظر ہے۔ آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے یہ منظر بنانے کے لیے ایک طویل جدوجہد، ایک طویل عرصہ گزارا۔ میں مبارک دیتا ہوں ان لوگوں کو، بالخصوص مفتی عبدالرحیم صاحب کو، ان کی فیکلٹی کو، ان کے ساتھیوں کو، کہ انہوں نے ایسے ایسے گوہر پیدا کیے ہیں، جیسے مفتی عدنان کاکا خیل جو شہرت کے بام عروج کو پہنچے کیونکہ انہوں نے ایک ظالم حکمران کے ساتھ کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کلمہ حق ادا کیا، اور ان کا نام پاکستان کے گھر گھر کے اندر گونجا، اور اب بھی بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ عین قرآن کے حکم کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ آئیں اس بات کے اوپر مکالمہ کرنے کے لیے جو ہمارے میں مشترک ہے، یعنی توحید ہمارے میں مشترک، توحید مشترک ہے، تمام ابراہیمی ادیان کے اندر توحید مشترک ہے۔ پھر یہ کلیش آف سویلائزیشن کیوں؟ اور یہیں یہ افادیت ہوتی ہے ڈائلاگ کی، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ شروع کیا، انیشیٹو لیا مفتی صاحب نے کہ ہم ڈائلاگ کریں گے برہان کے ذریعے سے۔ قرآن دلیل کی بات کرتا ہے، برہان کی بات کرتا ہے۔ وہ جو ہمارے مد مقابل ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، انہوں نے دنیا کو برباد کر دیا، خون ریز جنگیں دی، دوسرے ملکوں کے وسائل لوٹے، انہوں نے نوآبادیاتی نظام تحفے کے طور پہ ہمیں دیا، صدیوں تک قوموں کو غلام رکھا، انہوں نے سلیو ٹریڈنگ دی،
اور اب انہوں نے ملٹی نیشنلز ہم کو تحفتاً دے دیے ہیں. یہ نظام انسانیت کے لیے نہیں، اسلام انسانیت کے لیے ہے. آج اس خوبصورت منظر میں جہاں چاندنی کھلی ہوئی ہے، ہوا بہت خوشگوار ہے، اور اس وقت اتنی رونق نظر آ رہی ہے، جو ڈسپلن ہے، آپ نے بہت انتظار کیا، بہت صبر کیا. آپ کی استقامت کو سلام، آپ کے اس جذبوں کو سلام. خاص طور پہ ان لوگوں کو سلام جو تاجر برادری کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس منفرد ادارے کو قائم کرنے میں، آگے بڑھانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. آپ کو بہت بہت شکریہ. آپ مزید ادارے ایسے بنائیں، اس کے مزید کیمپسز میں اضافہ کریں، صرف کراچی تک محدود نہ رکھیں. پاکستان کا ہر خطہ منتظر ہے ایک جامعۃ الرشید کا، وہ آپ کے انتظار میں ہے اور آپ ان کی مدد کریں. یہاں پہ عبداللہ ذکی صاحب نے ایک بات کی، وہی میرے ریٹائرمنٹ کی. میں کہہ چکا کہ وہ ریٹائرمنٹ جو ہے وہ میں ریٹائر کچھ نہیں ہوں. میرا دشمن کھڑا ہوا ہے اور مجھے اس نظام کی اصلاح کرنی ہے. لیکن موتی والا صاحب نے کہا، ایک شعر پڑھا بہت اچھا مجھے مخاطب کر کے، اس میں ذرا اضافہ کر دوں کہ وہی دیرینہ بیماری، وہی بے محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. تو جناب یہ نشاط انگیز نظام جو ہے وہ ہمارے پاس پہلے ہی عملی طور پہ کر کے دکھا دیا گیا، اور وہ تھا ریاست مدینہ کا نظام، جس کو تمام ہسٹورینز، دنیا بھر کے ہسٹورین، بالخصوص مغرب کے، کہتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں ایسا دور کبھی نہیں آیا. بلکہ اگر میں الفاظ کوٹ کروں آپ کو گبنز کے، جو ایک بہت بڑا مشہور ہسٹورین ہے، انگریز ہسٹورین، وہ کہتا ہے the pen slips out of my finger when I try to describe that time. لیکن وہ حوالہ کس سے دیتا ہے کہ یہ پین کیوں میرے ہاتھ سے پھسلتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ایک واحد دور تھا تاریخ انسانی میں جب تمام قسم کے تعصبات جو تھے مٹ گئے تھے. کوئی تعصب نہیں تھا، مساوات تھی، سب کے لیے تھی، غیروں کے لیے، اپنے کے لیے. کیونکہ اسلام مسلم اسپیسیفک نہیں ہے. اٹ از ناٹ مینٹ اونلی فار مسلمس. اور ہمارا رب اگر یہ اسپیسیفک ہوتا تو رب المسلمین ہوتا، نہیں تو رحمت للعالمین، رب العالمین اور رحمت للعالمین کا تصور. اور موتی والا صاحب، زبیر صاحب، یہ چیز ہمارے آئین کے اندر سمو دی گئی ہے قرارداد مقاصد میں، اور کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مشن ہے. کہا گیا ہے کہ you have to fulfill that mission as Muslims. We are not another nation. We are not another state. ہم ایک خطہ زمین نہیں ہے. پاکستان محبت کا ثمر ہے، اس رومانس کا ثمر ہے جو مسلمانان ہند کو اسلام کے ساتھ جو محبت تھی، جہاں پہ علامہ نے کہا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو یہ ٹھنڈی ہوا ان کو یہاں سے آئی تھی. ہم نے دنیا کو کچھ دینا ہے، ہم نے انسانیت کو دینا ہے. ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان نے اپنا ایک مقام حاصل کرنا ہے، اور جب وہ پاکستان مقام حاصل کرے گا تو وہ انسانیت کی خدمت کرے گی، اس کی فلاح، اس کی بہبود، اس کی ہیپینس کے لیے. دنیا بھر میں کوئی آئین ایسا نہیں ہے. امریکنز کرتے ہیں تو امریکنز کی ہیپینس کے لیے کرتے ہیں، ہندوستانی کہتے ہیں تو وہ اپنی انڈینز کی ہیپینس کے لیے کہتے ہیں. یہ صرف ہمارا ملک ہے جس نے آئینی طور پہ کمٹ کیا ہوا ہے قرارداد مقاصد میں، اور ہمارے آرٹیکل 2A کے اندر آج وہ اس کا حصہ ہے. اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے تو پھر
اللہ کی برکتیں بھی آئیں گی اور انسانیت کو وہ جو ڈائلاگ انہوں نے شروع کرنے کی بات کی اس کو وسعت دیں. آئیں نا, کلیش آف سویلائزیشن کی کیوں بات کرتے ہو؟ میٹنگ آف سویلائزیشن کی بات کرو کہ سویلائزیشنز کو آؤ, تمہارے پاس کیا نظام رہ گئے. یہ جو آپ نے تماشا دیکھا گزشتہ 20 سال میں, ایک سپر پاور گئی, اس کا نظام بھی گیا, کوئی آج اس کا نام لیوا نہیں ہے. دوسری سپر پاور جو ہے وہ شکست کھا گئی, کیونکہ پہلے ہی وہ تو مار کھا گئی تھی, اس کے مد مقابل ایک اور نظام آ گیا ہوا تھا. کارل مارکس نے ایک اور اکنامک تھیوری دے دی ہوئی تھی, ایڈم سمتھ جو ہے پٹ گیا تھا. اب دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم آ گئے, ہم جیت گئے, اور اسی زوم میں انہوں نے حملہ کر ڈالا اور افغانستان کو دیکھا کہ شاید یہ کمزور ہیں. لیکن پھر اللہ نے وعدہ پورا کیا کہ تم حق پہ کھڑے ہوگے تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا, اور پھر دیکھوں گا تمہیں کون نیچا دکھاتا ہے, تم حاوی رہو گے. وہ اللہ نے یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. میں تاریخ کا ایک ادنا طالب علم اور ملٹری ہسٹری کا اسٹوڈنٹ, اٹ از انبلیویبل, کوئی اس کے اوپر یقین نہیں کر سکتا. اتنی بڑی اکنامک طاقت, ملٹری پاور, ٹیکنالوجی. زبیر صاحب جو فاسٹ کے تھے, ڈاکٹر زبیر, وہ کہہ رہے تھے ٹیکنالوجی کا دنیا آ گئی, اور میں کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی وداؤٹ مورالٹی از راسکیلٹی. اگر مورالٹی نہیں ہوگی, اور مورالٹی ہمارے پاس ڈیوائن مورالٹی ہے, مورالٹی کو چھوڑ دیا انہوں نے, اور اگر مورلز نہیں ہوں گے, صرف دولت ہوگی, تو پھر ناروے کا حال دیکھ لیجئے. سب سے زیادہ پر کیپٹا انکم فی کا آمدنی ناروے کی ہے, میں کئی بار جا چکا ہوں وہاں پہ. اور انہوں نے ویلفیئر سسٹم بھی لگایا ہوا ہے جس کو وہ عمرز لا کہتے ہیں, یعنی ہمارے جو خلیفہ دوم تھے ان کے نام کے اوپر انہوں سے عمر لا, ویلفیئر لا انہوں نے رکھا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ خودکشی کا ریٹ جو ہے وہ ناروے میں. میرا خیال ہے کہ افغانستان میں, پاکستان میں بھی خودکشیاں ہوتی ہیں, لیکن افغانستان میں میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے خودکشی کی ہو. وہ غریب ہیں, بے روزگار ہیں, جنگیں دیکھی ہیں انہوں نے, بہت حالات کا مقابلہ کیا ہے. آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بات تو میں بہت لمبی کر سکتا ہوں, میں عالم نہیں ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں. آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ, بہت مجھے عزت دی, اور یہاں علماء کے درمیان میں کھڑا ہوں یہاں پہ. میں تو ایک سپاہی ہوں, لیکن میں صرف عشق کو جانتا ہوں. عشق, جب تک عشق نہیں, یہ دونوں چیزیں, حدیث مبارک اور قرآنی آیات, دونوں کیا بتا رہی ہیں کہ آپ ثابت قدمی کے ساتھ اس عشق کو آگے بڑھائیں. اور عقل کی باتیں جو آتی ہیں کہ تعلیم کے بارے میں میرے کچھ اور نظریات ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں آج میں اس کے اوپر اگر بات کروں تو. یہ عشق جو تعلیم ہے اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے, ادراک کے ساتھ ہے, فہم کے ساتھ ہے, آپ کے انٹلیکٹ کے ساتھ ہے. لیکن اس کے بارے میں علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین عشق, عشق نہ ہو تو شر و دین بتکدہ تصورات. عشق جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, دیٹ از دی کمٹمنٹ. وہ ایمان کا بنیاد ہے عشق اپنا آپ کا. جو ایک عشق کیا ہے, لگن, ایک کمٹمنٹ, ٹوٹل کمٹمنٹ, اور اس کے اوپر ٹوٹلی آپ کا ساتھ مستقل اس کے اوپر قائم رہنا, یہ ہے ایمان. اس کے اوپر قائم رہنا, ہر حالات میں اس کے اوپر قائم رہنا, پر امید رہنا. اور آج تو ہمارے لیے امید کی بہت شمع روشن ہو رہی ہیں. اور عقل کیا چیز ہے؟ عقل یار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے, عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. وہ دلیلیں نہیں دیتا. عقل جو ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ کام کرتی ہے, اور اس کے اوپر جو لاسٹ ورڈ کہہ گئے وہ مولانا روم کہہ گئے. انہوں نے فرمایا کہ گرب استدلال کارے دیں بدے,
फख्र राजी राजदार दीन बुदे। अगर इस्तदलाल की बुनियाद के ऊपर दीन के मामलात चलते तो फ़ख्र राजी जो अपने ज़माने का सबसे बड़ा मंतकी और हिरात में उनका मकबरा है, वो अपने ज़माने के सबसे बड़े उसी ज़माने में थे, तो कहते हैं फ़ख्र राजी जो है राजदार दीन होता। लेकिन हम देखते हैं कि शरअ तालीम और तालीम के जो होते हैं इसके अंदर मदारिज होते हैं। एक तालीम है जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो क्लार्क पैदा करती है। एक नॉलेज होता है जब आप उसको इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं। नॉलेज से ऊपर विजडम होती है जब आप उसको ब्लेंड करते हैं, नॉलेज, इंफॉर्मेशन और अपने मुशाहिदात को। और फिर उसके बाद विजडम से ऊपर बसीरत होती है, और बसीरत से ऊपर भी जो वजदान होता है। ये तमाम ग्रेडेशंस हैं, वो एक मराहिल हैं, मंजिलें हैं जिसके अंदर एक इंसान गुजर के जाता है। और फिर उसके बाद बुल्ले शाह कह उठता है कि इल्मो बस हो यार मैनू एक अलफ दरकार। तो मुझे तो मेरे लिए इल्म शिल्म, हालांकि बहुत स्कॉलर थे, अरबी के, फारसी के, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, आखिर में जो नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये मनाजिल तय कर ली है हमने। तो आज जो दौर है वो आपका दौर है, नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे जो फारुग तहसील हो के बाहर निकलेंगे और जब वहाँ जाएंगे अमली ज़िंदगी के अंदर, अभी आपके सफ़र का आगाज़ है, ये ख़त्म नहीं हुआ। और जो आपको प्रैक्टिकल यहाँ की फ़िज़ा से आप 5 वक्त नमाज़ें पढ़ते हैं, तलावत करते हैं, एक बहुत अच्छा माहौल आपको फराहम किया गया है जिसमें आपकी रूह को भी बालिदगी मिलती है, आपके इल्म में भी इजाफ़ा होता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये निज़ाम एक अल्लाह के हुक्म के मुनहरिफ है। हम इस्लामी रियासत ज़रूर हैं लेकिन हम बागी हैं, हमारा निज़ाम अल्लाह से बागी है। अल्लाह कहता है कि वातस्मू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। हम सियासी फ़िरका वारियत भी करते हैं और मजहबी फ़िरका वारियत भी करते हैं। हर दो हमारे दीन, हमारे अल्लाह, हमारे हाकिम आला के ख़िलाफ़ है। अल्लाह को हमने हाकिम आला तस्लीम कर लिया है और अल्लाह का हुक्म कुरान के अंदर मौजूद है और उसकी प्रैक्टिस करके दिखा दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब दीन को मुकम्मल कर दिया उसके बाद जो कुछ है वो तारीख़ है, हमारी तारीख़ है। ये शिया सुन्नी डिवाइड, ये हमारे मसलकी मामलात, ये हमारे फ़िक़ही मामलात, ये तमाम के तमाम तारीख़ का बोझ है, बर्डन ऑफ हिस्ट्री ऑन अस। जब तक आप इस बर्डन ऑफ हिस्ट्री से निजात नहीं हासिल करेंगे आप दुनिया को एक नया पैगाम नहीं दे सकते। दुनिया मुंतज़िर है आपकी कि उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। वो तमाम निज़ाम पिट गए, उनके सूरज ग़ुरूब हो गए, आपकी दहलीज़ के ऊपर ग़ुरूब हो गए। आप इस किस चीज़ के मुंतज़िर हैं? अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। आज ही मुझे पूछ रहा था एक कोई प्रेस क्लब में कि जनरल साहब आप इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं, कौन से फ़िक़े का इस्लाम होगा, कौन से आप मसलिक का इस्लाम लेके आएंगे? मैं कहा मैं नहीं कहता, शरीयत वो है जो कुरान के अंदर दी हुई है, मैं तो उसी को जानता हूँ और किसी चीज़ को नहीं जानता हूँ। लेकिन बहरहाल जो इस्लाम के हम नाम लेवा हैं और रोज़ाना उसका प्रचार करते हैं तो फिर हम पे लाजम है कि हम उसको बना के दिखाएं उनको कि किसमें कोई ख़राबी नहीं। देखो हम इकट्ठे हैं, इस एक मामले पे हम इकट्ठे हैं और ये ताने हमें सुनने पड़ते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करता, 2 चीफ जस्टिस से बात की और उनसे कहा कि आप ये शिक क्यों नहीं नज़र आती जो कि अल्लाह की हाकमियत है, कुरान और सुन्नत की बालादस्ती। उन्होंने कहा जनरल साहब ये पेंडोरा बॉक्स खोल जाएगा, हम जब करेंगे तो ये लोग आके उलमा, मैंने कहा उलमा को खड़ा करो अदालत में, उनको कहो कि रेफरेंस लाएं कुरान और हदीस से, और वो नहीं ला सकेंगे रेफरेंस। जिन चीज़ों को इख्तलाफ है उनके ऊपर रेफरेंस लाएं, क्योंकि अगर ये आइन है तो आज हमारे बहुत झगड़े होते हैं लेकिन कानून की रूह से वो फैसले हो जाते हैं उसके। क्यों नहीं किया जाता? ये यही होना चाहिए। ये रास्ता है जिसको मैं नर्म इनकलाब का रास्ता देखता हूँ। कहता हूँ
میں نے بہت آرٹیکل لکھے، نرم انقلاب، سافٹ ریولوشن. آپ کو دنیا منتظر ہے سافٹ ریولوشن کی. انسانیت تڑپ رہی ہے، کراہ رہی ہے. اس وقت آپ کو یہ کام کرنا ہوگا. نوجوان نسل کے لیے پیغام یہ ہے، اب آپ کو اٹھنا پڑے گا. یہاں پہ آپ کو متحد ہونا پڑے گا، متحرک ہونا پڑے گا، منظم ہونا پڑے گا. ہماری نسل ناکام ہو گئی، لیکن ہم آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ کام آپ لوگوں کا ہے جو فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، جو یہاں پڑھ رہے ہیں، اور دیگر جو نوجوان ہیں. ابھی وہ جو مسٹر ہیرو تھے جاپان سے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 65% ینگ پیپل ہیں، نہیں 67.6% 30 سال سے عمر کے نوجوان ہیں. یہ سب سے بڑا ہمارا ریزروائر ہے، یہ بڑی طاقت ہے ہماری. رہ گیا تعلیم کا مسئلہ، تو شعور جب تک نہیں بیدار ہوگا، ویلیوز نہیں آپ کی بنیں گی، تو پھر تعلیم کسی کام کی نہیں ہے. یہ وہی تعلیم تھی جس نے ایتھنک کلینزنگ کی بوسنیا کے اندر. حاملہ ماؤں کے پیٹ چاک کر کے ان میں سے بچے نکال کے مار دیے. 100% ایجوکیشن تھی، انجینئرز تھے، ڈاکٹرز تھے، مغربی تعلیم سے آراستہ تھے. 94% شرح تعلیم کے ساتھ سری لنکا کے اندر 30 سال خانہ جنگی رہی. اور ہم جب 26% ہماری شرح تعلیم تھی، اس وقت ہم نے پاکستان بنا لیا تھا تمام اپوزیشن کے، کیونکہ ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے اور ہم نے اپنا مقصد بیان کر دیا تھا. اس نے ایک نیا ولولہ دے دیا تھا، ایک نیا جذبہ بیدار کر دیا تھا. اور ان لوگوں کو ایک شخص کی، اس کی امانت، اس کی دیانت کے اوپر اعتماد آ گیا تھا. آج افق پہ کوئی نہیں ایسی شخصیت. لیکن کیا ہم بھی اپنا فرض چھوڑ دیں؟ کیا جوان اور دوسرے لوگ جو ہیں، کیا ہم بھی چھوڑ دیں؟ کیا اپنی تقدیر کو ایسے ہی حوالے کر دیں، لوگوں کے لٹیروں کے حوالے کر دیں؟ یہ نہیں ہے. کوئی میں سیاسی تقریر نہیں کرتا، نہ میں سیاستدان ہوں، لیکن یہ میرا حق ہے کہ میں نظام کے بارے میں گفتگو کروں، کیونکہ یہ میرا پیشن ہے اور میں ضرور کروں گا اس کے اوپر. اور وہ وقت آئے گا جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے آپ کے ریٹائرڈ فوجی کیا کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں ہم جب نکلیں گے تو پھر فیصلہ کن وقت ہوگا. اور ہمارے ساتھ ہم جرنیل بھی اور ایئر مارشل بھی اور ایڈمرل بھی، اور پیچھے پیچھے ہمارے جوان بھی، ہم چلیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے اس کا. وہ بھی وقت آئے گا انشاءاللہ. لیکن ہم اپنے ملک میں فساد نہیں دیکھنا چاہتے. بہت فساد ہو چکا، اب مزید دشمنوں نے کرایا. ہم ایک خفیہ جنگ لڑ رہے ہیں دشمنوں کے ساتھ. وہ آپ کو اٹیک نہیں کر سکتے کیونکہ جذبہ جہاد بیدار ہو چکا ہے، اور جہاد کا ذکر نہیں کرتے. دیکھیں اسلامی تعلیم کے دو بڑے جو ستون ہیں، ایک دعوت ہے جس میں تعلیم بھی ہے، دعوت و ارشاد کہ اس کو پریچ بھی کرتے ہیں، لے کے بھی جاتے ہیں بڑے سافٹ طریقے سے، محبت سے. اور دوسرا جہاد ہے کہ جب برائی حد سے نکل جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے حکم ہے کہ اس کو ختم کریں، اس کا مقابلہ کریں. اور برائی کو ختم کرنے کے لیے، برے کو ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ برے کی برائی کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ اس کو بھی، اس کے اوپر بھی احسان کریں گے کہ وہ کہیں جہنم کی ایندھن نہ بن جائے. تو آج وقت آ گیا ہے کہ ہم بالکل ایک آدمی کی طرح اٹھیں. رائز، اللہ کا حکم ہے، اٹھو اللہ کے نام پہ، ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، ہلکے ہو یا بھاری، اور پھر اللہ کی مدد آئے گی ہمیں انشاءاللہ. آخر میں صرف ایک دعا کے ساتھ، ساقی نامے میں علامہ نے کچھ باتیں کی ہیں جوانوں کے لیے. میں پوری بات تو نہیں کروں گا، تھوڑی سی بات اس کے لیے کروں گا. کہتے ہیں کہ جوانوں کو کہتے ہیں کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، اور جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. بہت شکریہ آپ کا. جزاکم اللہ. جناب جنرل حمید گل صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور یہ ہماری اس تقریب کے
اس لحاظ سے آخری مقرر تھے. مجھے ایک چیز یاد آئی, یہاں پر بہت سارے وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو 2006 میں ہم نے ایک ناموس رسالت کے حوالے سے پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں تقریب کی تھی. جنرل حمید گل صاحب نے وہاں پر امریکہ کی شکست کی پیشن گوئی کی تھی, تو وہاں بیٹھے صحافی چیخ اٹھے تھے کہ جنرل صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں, اس کے تو کوئی آثار نہیں. تو یہ صاحب بصیرت جرنیل, انہوں نے کہا میں اپنی فوجی اور اپنی زندگی کے تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ امریکہ افغانستان سے رسوا ہو کر نکلے گا اور اس کو رستہ نہیں ملے گا جانے کا. اس وقت کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا, لوگ ہنستے تھے ان باتوں پر. آج دنیا اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے.